السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا اچھا حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو آج کا جو ہمارے کلاس کا موضوع ہے، جو ہماری کلاس کا ڈے 1 ہے، نامحرم کی محبت ایک فتنہ، ٹھیک ہے۔ سیریز ہے نامحرم کی محبت ایک فتنہ، اور آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے کوزز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہم اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیں، اب دیکھیں، اب آئے گی صحیح آواز، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم انشاءاللہ آج ڈے 1 ہے ہمارا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم اس میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جب بات چھڑ گئی محبت کی، تو ہم دیکھتے ہیں محبت اصل میں کیا ہے۔ دیکھیں محبت کیا چیز ہے، محبت تو ایک عظیم عمل ہے، محبت ناجائز نہیں ہے، محبت تو ایک اچھا عمل ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی فطری انسان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، ہر چیز، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی بنانی ہو نا، تو اس میں محبت ڈال دیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کے گھر جائیں، وہ گھر بہت اچھے سے بنا ہوا ہو، بہت اچھے سے یا بنا ہوا نا، تو سیٹنگ اس کی بہت اچھی ہو، کسی نے بہت اچھے سے اس کو سیٹ کیا ہو، تو آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ کسی نے اس کو بڑی محبت سے سجایا ہے نا۔ کسی بچے کو آپ دیکھیں، اس کی پرورش بہت اچھی ہوتی ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کسی ماں باپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو بڑی محبت سے پالا ہے نا۔ کوئی کھانا آپ بناتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھانا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کسی نے بڑی محبت سے کھانا بنایا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت سے بنائی گئی ہے، محبت سے سجائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز میں محبت ہے، کوئی بھی چیز آپ کو خوبصورت بنانی ہو تو اس میں محبت ڈال دیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کسی کو کسی چیز کے لیے منا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی کام کروانا ہے، بچوں کو آپ منا رہے ہیں، تو آپ ان کو ڈانٹیں گے، دھمکائیں گے، ڈرائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے۔ محبت سے آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ مان جائیں گے، ہے نا۔ محبت تو ایک عظیم عمل ہے، اچھا عمل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں، 100 درجے بنائے، اس میں سے 99 تو اپنے پاس رکھے اور ایک دنیا میں اتارا، جس کی تو فعل ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ جیسے والدین سے بچوں کو محبت ہوتی ہے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے ہوتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، بیوی شوہر سے کرتی ہے، ساری محبتیں ہوگی، یہ اس ایک درجے کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، اگر دنیا میں پوری 100 کی 100 اتار دی جائیں تو کتنی محبت ہوگی۔ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ اتنی محبت کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے نہیں کہتے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، وہ نہیں کسی سے کہتے، وہ نہیں اس کو ہاٹ ٹاپک آف ڈسکشن بناتے، ہے نا۔ تو محبت تو ایک عظیم عمل ہے۔ پھر ناجائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا کہا گیا ہے، تو میں آپ کو پہلی کلاس میں پہلے ہی دن میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو نامحرم کے ساتھ لگا ہوا جملہ ہے نا کہ نامحرم کی محبت، اس کو محبت کہتے ہی نہیں ہے، یہ تو فیمس ہم نے کر دی چیز۔ اسکرین شیئر مت کریں، اسکرین شیئر نہ کریں، ایک سیکنڈ بس ایک سیکنڈ۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جو نامحرم کی محبت، اسے محبت کہتے ہی نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ جو نامحرم کے ساتھ کوئی رشتہ بنایا جا رہا ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کو محبت نہیں کہتے، کیونکہ محبت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ لوگوں کے دل میں اللہ سے محبت ڈالی، اللہ محبت کس کی طرف سے آئی، اللہ کی طرف سے، اللہ خود ہم سے محبت کرتے ہیں اتنی، تو یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے جو نامحرم کے لیے آپ دل میں محسوس کر رہے ہیں۔ اس کو اصل میں کہا جاتا ہے قلب کا زنا، سمجھ آئی؟ یعنی دل میں اٹھنے والی جو یہ ناجائز فیلنگس ہیں، ان کو کہا جاتا ہے دل کا زنا، دل کا زنا، اس کو یہ نام دیا جا سکتا ہے کہ یہ دل کا زنا ہے، محبت نہیں اس کو کہتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا کہ محبت کیا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ وہ ایک عظیم عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہمیں ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے، ایک جذبہ ہے، بہترین جذبہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نامحرم کے لیے ہم دل میں محسوس کرتے، جس کو آج ہم نے محبت کا نام دے دیا ہے، ہماری سوچ نے، اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو تو اصل میں وہ تو حرام رشتہ ہے، اس کو تو قلب کا یعنی دل کا زنا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب ہم اس میں پھنستے کیوں ہیں اس ناجائز چیز میں۔ اب دیکھیں، یہاں تک تو ٹھیک ہوگی بات، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں ہم سب، ٹھیک ہے نا،
اور ہم سب اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، ہم بھائی بہن ہم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فرض ہے۔ دیکھیے دینی علماء ہوتے ہیں نا، عالم دین ہو گئے، ان سے محبت کرنی، اور دین سے جڑی ہر چیز، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنی، جیسے کوئی استاد ہے ہمارے، ٹھیک ہے، ان سے ہم محبت کر رہے ہیں تو وہ ہمارے استاد ہے، اللہ کی خاطر کریں کیونکہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کوئی اور ہے جیسے دینی علماء ہے، عالم دین ہے، یہ سب ہم ان سے اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دل میں ان کے لیے بھی تو ایک محبت ہوتی ہے نا، ہر کسی کے لیے دل میں الگ سی فیلنگ ہوتی ہے، والدین کے لیے الگ ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے لیے الگ ہوتی ہے، ویسے ہی فیملی میں اور بھی سب لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے رشتے ہیں ہمارے لوگوں سے، تو ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ لیکن پھر جو نامحرم کی طرف سے ہمارے دل میں جو جذبہ اٹھتا ہے اس کو محبت نہیں کہتے، کیونکہ وہ آپ نوٹس کریں کہ وہ چیز الگ ہی ہوتی ہے نا، وہ چیز سب محبتوں کی طرح نہیں ہوتی، یعنی جو آپ اپنے باپ سے محبت کر رہے ہیں، اپنی ماں سے کر رہے ہیں، اپنی بھائیوں سے کر رہے ہیں، بھائی بہن سے کر رہے ہیں، وہ آپ اس وقت سے اس طرح کی محبت تھوڑی کر رہے ہیں، نہیں نا، وہ فیلنگ الگ ہے، وہ والی فیلنگ الگ ہے۔ تو آپ خود نوٹس کریں کہ محبت وہ والی فیلنگ جو آپ اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے محسوس کر رہی ہیں، اور ایک بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے جو فیلنگ محسوس کر رہا ہے وہ والی محبت الگ ہے، اس میں آپ کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ کے ابو آپ سے پیار سے بات کریں، آپ کو سمجھائیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ایک سکون ملے گا نا، بہت خوشی ہوگی، آپ کا بھائی آپ کو سمجھائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور پھر اسی طرح جو میرڈ ہے وہ شوہر بیوی آپس میں بات کرتے ہو تو ان کو بھی ایک سکون حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نامحرم سے جو رشتے میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو یہ سکون حاصل نہیں ہوتا، ان کو تو بے چینی ہوتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے ہمیں بات کرتے ہوئے، وہ تو چوری چپ کے، ان کو لگتا ہے کہیں سے ہم پکڑے نہ جائیں، ہے نا، یہ والی بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، آپ غلط بولیں، آپ غلط سنیں، آپ غلط دیکھیں، تو آپ کا ضمیر آپ سے خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز غلط کر رہے ہیں، تو جب خود اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب پھر وہ والی محبت وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، جس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں میں بدنام ہو جاؤں گا، اس کا مطلب وہ واقعی میں غلطی ہے، اور ایک بڑی غلطی ہے جس کو گناہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس کو محبت نہیں کہتے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اب ہم اس گند میں جاتے کیسے ہیں، کیسے پھنستے ہیں، بس اس کو گند ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ گندا رشتہ ہے، ایک ناجائز رشتہ ہے، ناجائز تعلق ہے، بہت بڑی گندگی ہے یہ، تو اس گندگی میں جاتے کیسے ہیں؟ اور یہ ایسی گندگی ہے جس کی بدبو بھی بہت دور تک پھیل جاتی ہے، جس میں آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، اس کی بو اتنی خطرناک ہے کہ اس میں سانس بھی انسان نہیں لے سکتا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے، کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کسی کی اچھی نہ ہو، کمپنی یعنی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، صحبت، یعنی آپ کی یار دوست جو ہوتی ہیں وہ اچھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ ایگزامپل لے لیں، اسکول میں لڑکیاں پڑھتی ہیں تو کوئی لڑکیاں جیسے گروپس ہوتے ہیں لڑکیوں کے بھی 2-4 دوست ایک ساتھ ہوتے ہیں اکٹھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے نا ایسے ہو گیا 2-3 لڑکیوں کے جو ہے ایسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں رشتے اپنے ناجائز، ٹھیک ہو گیا، یا پھر یوں کہہ لیں ان کے دوست ہیں، اب یہ رشتہ ایسے بھی چل رہا ہے کہ یا تو یوں کہہ لیں کھلے عام تو کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں ہمارا بوائے فرینڈ ہے، ایسا تو جملہ کوئی استعمال نہیں کرتا، تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے ان میں ایک لڑکی ایسی بھی ہوتی ہے اسی گروپ میں کہ جو اچھی ہوتی، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے، تو وہ ان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ غلط ہے، لیکن کہیں نہ پھر وہ لڑکی ان کو سمجھاتے سمجھاتے خود ہی اس جال میں پھنس جاتی ہے، اس کو دکھ رہا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں اس کو کہہ نہیں یہ چیز نا غلط، تو پتہ ہے ہمیں نا گفٹ بھی ملتے ہیں اپنے دوستوں سے یا اپنے بوائے فرینڈ سے، دیکھو ہمارے نا یہ بھی ہمارا، اس کے ساتھ بھی ہمارا یہ افیئر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور ہماری گھر میں بھی فلاں سے کوئی بات چل رہی ہے، اسی طرح سے وہ اس کو بتاتے ہیں، اور دیکھو لاسٹ ٹائم نا اس نے مجھے یہ والا تحفہ دیا تھا، تو پتہ ہے ہم ایسی ایسی بات بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کو بتائے گی، تو اب ظاہر ہے جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا اس کے ہارمون بھی چینج ہوتے جاتے ہیں، یہ تو سائنٹیفک ریزن ہے، ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، ہارمون بدلتے رہتے ہیں تو پھر چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ایسی فیلنگز جگ جاتی ہے، پھر وہ ان کے پہلے ہی نمبر اتنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلے ہمارے پاس اتنے نمبر ہے، ایک سے ہم کرا دیتے ہیں، یا ہمارا جو بوائے فرینڈ ہے نا اس کا کوئی فلاں دوست ہے اور وہ نا پتہ بہت اچھا ہے اور تمہاری اس سے ہم دوستی کروا دیتے ہیں، تو ایسے ایسے کر کے یہ ایک ریزن ہو گیا، بہت سی لڑکیاں اس طریقے سے اس جال میں پھنس جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، جیسے کوئی لڑکی نا ایسی ہوتی ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے، دیکھیں اس کو دھیان سے سننا، بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں نا دکھنے میں اچھی نہیں تو گڈ لکنگ بھی نہیں ہوتی، یا پھر ان کو نا اتنی ویلیو نہیں ملتی، مطلب ان کو یوں کہہ لیجیے کہ گھر سے ویلیو نہیں ملتی، یا پھر اسکول میں کالج میں مطلب ان کے فرینڈ سرکل میں بھی ان کو اتنی امپورٹینس نہیں ملتی، اس طرح کی لڑکیاں ہوتی ہیں بہت چپ چپ رہتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، اور
وہ تھوڑی گڈ لکنگ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑی نالائق سی بھی ہوتی ہے، مطلب تھوڑی مطلب پڑھنے میں بھی اتنی ٹھیک نہیں ہوتی، مطلب کہیں اینگل سے ان کو دیکھا جائے نا تو ان میں تھوڑی کمیاں زیادہ ہوتی خوبیوں کے مطابق، ٹھیک ہے، تو وہ خاموش رہتی ہیں. تو ایسی لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، ایزی ٹو کیچ ہوتی ہیں. تو پھر لڑکیاں ان کو آ کے کہتے ہیں دیکھیں آپ تو بڑی اچھی ہیں، آپ تو خاموش رہتی، زیادہ بولنا پتہ ہے اچھا نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے آپ تو پری ہیں، ہے نا، آپ تو پرنسس ہے. اور وہ ان کو اتنی ویلیو دیتے ہیں، اتنی ویلیو، ان کو لگتا ہے کہ ہاں اتنی امپورٹینس تو مجھے کبھی کسی نے دی ہی نہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں جتنے بھی ریزن آپ کو بتاتی جاؤں گی نا، آپ میں سے جتنی لڑکی ابھی جوائن ہے نا، سب لڑکیاں اللہ اپنی اس میں محسوس کریں گی اپنے دل میں کہ واقعی میں جو اس چیز میں پھنس چکی ہیں وہ جانیں گی کہ ہم اس وجہ سے اس چیز میں پھنسے تھے. تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، میں جیسے آپ کو ریزن بتاتے جاؤں گی تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی رہے گی کہ اچھا ہاں ہاں، آپ خود محسوس کریں گی ہاں یہی ریزن تھا، واقعی میں ہم اسی طرح پھنسے تھے. تو اپنے اوپر نا اپنے آپ کو آپ نے تسلی نہیں دینی، بلکہ آپ نے مان لینا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں، اس چیز میں غلط ہوں، تو مجھے باہر نکلنا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ میں غلط ہوں اور مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے. تو میں نے آپ کو پہلا ریزن بتایا کہ کمپنی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، دوست ایسی ہونے کی وجہ سے کوئی لڑکی پھنس گئی تو وہ لڑکی یہ نہ جانے ہاں میری دوستی تو غلط تھی، واقعی میں مجھے انہوں نے پھنسایا نہیں. اب آپ سوچ لیں کہ جس نے پھنسایا پھنس گئی، لیکن میں ابھی غلط ہوں، اگر آپ اس رشتے میں ہیں تو یعنی میں غلط ہوں اور مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، ارادہ کریں، ٹھیک ہے. چلیے اب دوسری یہ کنڈیشن ہوگی کہ وہ اچھی نہیں دکھتی تو لڑکے ان کو بہکاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پھر وہ اپنے جال میں ان کو اپنے ٹریپ میں پھنسا لیتے ہیں. اس طرح بھی کچھ لڑکیاں الجھ جاتی ہیں. کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں فزیکل ایشو ہوتے ہیں، جیسے آنکھ خراب ہوئی ہے، کوئی پیر خراب ہے، ہاتھ خراب ہے، مطلب مکمل طور پہ وہ خراب ہے. جیسے کوئی لڑکی ہے تو بڑی خوبصورت، ٹھیک ہے تو بڑی خوبصورت، لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے نا ایک پاؤں خراب ہو گیا مان لیں، اس طریقے سے کہ وہ چلتی ہے تو سہارا لے کر، ٹھیک ہے، باقی وہ بڑی خوبصورت ہے. تو یہ ایک فزیکل ایشوز میں ہو گیا. اب اس کو پتہ رشتے اس کے اچھے آنے نہیں والے، تو پھر وہ ان کو کچھ لڑکے جو ان کو پتہ ہے کہ فائدہ کیسے اٹھا، کیونکہ لڑکی تو صحیح سلامت ہے، پیر ہی تو اس کا خراب ہے نا، ویسے بھی وہ خوبصورت ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے پھر وہ ان کو بتاتے ہیں اس کو. اب ایسی لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے جن میں یہ کمیاں ہوتی ہیں، ان کو سمپتھی حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ، مطلب کہیں نہ کہیں ان کو ہمدردیوں کی ضرورت محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں بھی کوئی آئے، ہمیں تسلیاں دے، ہمارے ساتھ دو چار اچھی باتیں کریں، ایسا ان کو لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر وہ خود ہی ان لڑکوں کو ویلکم کر لیتی ہیں جو ان کو آتے ہیں بہکاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا کسی میں زیادہ ایشو ہو گیا، مطلب کسی لڑکی میں جو ہے اور بھی کوئی کمیاں آ گئی، آنکھوں میں کوئی پرابلم آ گئی، مطلب آنکھیں کہہ نہیں دیتے، آنکھوں میں فرق سا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کدھر رہے ہیں اور لگ رہا ہمیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے اس ٹائپ کی ہوتی ہے نا کمی. اور بھی بہت ساری کمیاں ہوگی فزیکل ایشوز، ٹھیک ہے. تو تھوڑی تھوڑی نارمل ہے اور تھوڑی تھوڑی کمیاں اس طریقے سے. تو ان کے رشتے تو جلدی سے آ نہیں رہے، تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا چلے، ویسے بھی ہماری شادی میں بہت دقت آئیں گی تو چلے یہ ٹائم تو کسی طرح گزر جائے. یہ بہت ہی انتہائی غلط حرکت ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا سوچ لیا، آپ تو قسمت سے ہی لڑنے چلی ہیں، اور طریقہ کیا آپ نے غلط راستہ چن لیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، لیکن شاید سے یہ ریزن، کیونکہ جو میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں نا وہ میں نے خود سے نہیں بنائے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ریزن جب میں نے آپ سے بولا، میں نے یہ 3 دن پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ میں نے یہ سیریز کروانی ہے، تو لڑکیوں نے خود مجھے آ کے، اور بہت ٹائم پہلے سے یہ لڑکیوں کی ریکویسٹ پہ یہ سیریز کروائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے پھنسے. تو جتنے میں نے ریزن نکالیں یہ سب سچے واقعات ہیں لڑکیوں کے بتائے ہوئے. اب سب کے نام تو ہم اناؤنس نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے. نام انشاءاللہ آپ کا کسی بھی سیریز میں کبھی بھی کسی کا نہیں لیا جائے گا جو اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کبھی اب دیکھیں کسی لڑکی نے مجھے یہ بتایا تھا کمپنی کے، میں اس طرح سے جو اس جال میں پھنسی تھی، میری فرینڈ تھی اور مجھے وہ بہکا رہی تھی. اب دیکھیں بہت سی ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کی فرینڈ کی وجہ سے وہ اس جال میں پھنس گئی ہوں گی، تو اس ایک لڑکی کی وجہ سے وہ سب اگر نکل گئی یا ان میں سے کچھ بھی نکل گئی تو ثواب اس لڑکی کو بھی ملنا ہے، ٹھیک ہے. وہ خود تو اس جال سے، اس گندگی سے باہر آ گئی، اس نے دوسروں کو بھی نکلوا دی، ٹھیک ہو گیا نا. چلیں اچھا، اور بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے، جیسے ایک ریزن ہو گیا کہ بچپن کے رشتے ہو جاتے ہیں، جیسے ماں باپ نے پہلے سے ایسا نہیں ہو جاتا گھر میں کوئی فیملی میں ہو جاتا ہے، مثلا کوئی کزن ہو گیا کہ اس سے آپ کی پہلے سے ہی منگنی، مطلب کوئی رشتہ طے کر دیا کہ فلاں جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کی شادی کر دیں گے. بچے ہوتے ہیں تو شروع سے ان کے دل میں فیلنگس ہوتی ہے کہ ہاں ہماری نا شادی ہونی ہے، یہ فلاں جو میرے خالہ کا لڑکا ہے نا، یہ فلاں جو میرے پھپھو کا لڑکا ہے اور اس سے جو ہے نا ہماری شادی ہونی. تو پہلے ہی وہ یہ سب باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی بچپن سے ان کا ایسا رشتہ بن جاتا ہے، بعد میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ ان کی شادی تو ہونی ہی نہیں ہے، کوئی بھی بات خراب ہو جاتی ہے. تو شروع سے پھر ان کا یہ رشتہ
شروع ہو جاتا ہے. اچھا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چلے شادی تو ہو گئی مان لے، لیکن پھر اتنا عرصہ جو وہ ساتھ گزارنے وقت وہ ایک ناجائز تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ فیلنگس ان کی الگ تھی. نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے. ٹھیک ہے، نامحرم کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرنا بھی گناہ ہے. نامحرم کے ساتھ اس طرح سے بات کرنا کہ آپ کے دل میں ہی غلط فیلنگس ہے تو وہ تو بالکل ہی حرام ہوگا نا. تو بھلے سے آپ کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے کہ چلے فلاں پھپھو کا بیٹا ہے، فلاں خالہ کا بیٹا، اور آپ کی جو اس سے رشتہ ہو گیا، چلے بعد میں آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی شادی کر دیں گے، خالہ کو پسند ہے بھانجی اس طرح سے، تو وہ پھر اس رشتے سے بات کر رہے ہیں، مطلب ان کے دل میں فیلنگس ہے تو یہ حرام نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی پھر پھنس جاتے ہیں. پھر یہ چیز نا بعد میں اگر شادی نہ ہو تو یہ چیز ایسی ٹینشن دے کے بٹھاتے دماغ میں انسان کو، پھر انسان کا پورا ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کے ٹیلنٹ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ میں پتہ نہیں اللہ نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہوگی. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہے ہر انسان کے. ٹھیک ہے، مثلاً ہر انسان کے کوئی نہ کوئی ایسے کنیکشن ہوتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کی میسج دیکھ لیتی ہوں تو میرا دھیان ادھر کی طرف چلا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں میں کیا کہنے والی تھی. چلیے ٹھیک ہے نا. تو ایک ریزن یہ ہو جاتا ہے. اچھا، اور ایک اور ریزن یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ لوگ نا فیوچر کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں. جب وہ فیوچر کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں اور فیوچر تو ان کی بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان کا دماغ خراب ہونا شروع، وہ ڈپریشن کے شکار ہونے لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک عرصے سے آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا شروع سے کہ آپ کی فلاں سے شادی ہوگی، اور وہ ہوئی بھی نہیں، وہ ہو پھر کسی اور سے رہی ہے، تو خراب نہیں ہو جائے گا آپ کا دماغ؟ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں. آپ کا وقت بھی ضائع ہوا، ٹیلنٹ بھی، کریئر تو پھر خراب ہونا ہی ہونا ہے. پھر آپ کی اچھی پھر بعد میں نا جب کسی اور سے ان کی شادی ہوتی ہے ان لوگوں کی، تو پھر وہ کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے نا. اپنی میاں بیوی سے شوہر بیوی کا رشتہ پھر خراب ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، تو یہ نا بڑے پرانے طریقے جو میں نے بتا. اب نئے طریقے کیا چل رہے ہیں، اب نئے طریقوں سے لڑکیاں کیسے پھنس رہی ہیں. اب ایک رشتہ نا بڑا خراب ہو گیا. آپ کو میں بتا، استاذ اور شاگردہ کے رشتہ کتنا عظیم رشتہ، مطلب کتنا پاک رشتہ ہے. ایک استاذ تو باپ کی مانند ہوتا ہے، باپ کے برابر ہوتا ہے نا، روحانی باپ ہوتا ہے ایک استاذ آپ کا. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان بھی یہ رشتہ خراب ہو گیا، اس میں بھی گند بھر گیا. ایک ٹیچر تنہا لڑکی کو پڑھا رہا ہے ٹیوشن، اور کبھی کبھی ایسا نہیں جاتا، چلیے آپ گروپ میں پڑھ رہی ہیں لڑکیوں سے، مثلاً جو ہے 4-5 لڑکیاں یا 10-12 ٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں. ہو گیا یوں کہ ٹیچر لڑکی جلدی آ گئی ٹیوشن اور ٹیچر اس کو سمجھانے لگی، یا پھر ایسا ہو گیا اس نے چھٹی کا دن تھا اور وہ غلطی سے چلی گئی، تو ٹیچر جو ہے اس کو پڑھا بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نا اپنے مسائل بھی شیئر کر رہا ہے، جیسے اپنی پرسنل بات ہے، کچھ بھی الگ سے نا باتیں بنا رہا ہے دنیا جہاں کی. دھیرے دھیرے کرتے کرتے پھر ان میں بھی یہ ریلیشن شروع ہو جاتا ہے نا. یہ رشتہ بھی اب خراب ہو چکا ہے. یہ ایک نیا تھا، بڑا سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ سچا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایک کام کریں، یہ بالکل چاہے تو آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں. جتنے بھی اس رشتے میں پھنسے ہیں نا، اس گند میں پھنس گئے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، سب اچھے ہی تھے، سب اچھے تھے، سب نیک تھے، اچھے گھروں کے تھے. لیکن پھر بھی یہ بہت برا وائرس ہے جو یہ نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا اور کون برا ہے، سب کو لگ جاتا ہے. تو اکیلی تنہا تو آپ کسی عالم سے بھی سبق نہ لیں، اکیلی تنہا آپ مرد سے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے کسی، مطلب آپ کے کوئی قاری صاحب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، مان لیں آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو فیملی کے درمیان رہ کے پڑھیں. وہاں پر ایسا ہو کہ اگر آپ روم میں بیٹھی ہیں تو روم کا دروازہ کھولا ہو اور آپ کی مما ادھر چکر لگا رہی ہو، بار بار کوئی نہ کوئی آنے جانے والا ہو، ڈسٹربینس کریٹ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ بولیں گے نہیں، آپ سے بات نہیں کریں گے، لیکن وہ ادھر پھرتے رہیں. ٹھیک ہے، وہ ادھر موجود رہیں. اکیلی تنہا نہ ہو کہ بالکل 1 گھنٹہ آپ نے بالکل انہیں کا نام کر دیا، ایسا نہ ہو. چلیے ایک اور نیا طریقہ، یہ بڑا فیمس ہے، چٹ چیٹ. چٹ چیٹ یعنی جتنے بھی ایپس ہوتے ہیں یہ جن پر چیٹنگز کی جاتی ہے آن لائن، جیسا کہ انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، اور بھی بہت سارے ایپس ہیں، پتہ نہیں مجھے. ٹھیک ہے، واٹس ایپ بھی آ گیا اسی میں. تو یہ نامحرموں سے جیسے جیسے آپ کی بات ہوتی رہے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ ہے، تو اس میں پھنس جاتے ہیں، اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. اور اس میں تو اتنا برا پھنستے ہیں کہ یہ ہماری دیکھی سنی باتیں تو ہیں نہیں، لیکن لڑکیوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. ایک لڑکی کا کہنا ہے کہ فلاں کوئی لڑکا تھا آن لائن، اس کو ملا، اس کی دوستی ہوگی اچھی، پھر رشتہ ہی جو ایسا ہو گیا دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے، پھر شادی تک بات چلے گی کہ ہم نے شادی کرنی ہے بھائی. ٹھیک ہے، وہ پیارے بدل گئی دوستی، ایسا سمجھ لیں آپ، جیسے آپ کو فلموں میں دکھایا نہیں جاتا. تو یہ ڈرامہ اور فلموں نے بچوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کا دماغ خراب کیا گیا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں نا، ڈرامے اور فلمیں ان کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہیں. آپ اپنے بچوں کو دور رکھا کریں ڈراموں سے اور فلموں سے. پتہ ہے کیوں؟ ان میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. پتہ ہے، آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، آپ کسی چھوٹے بچے کے سامنے جو موبائل استعمال کرتے اس کے سامنے آپ بولنا
میرا ابھی خود ہی کا واقعہ میں بتاؤں. میری چچو کی بیٹی چھوٹی سی، وہ فون دیکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فون ہے، چھوٹی بھی نہیں ہے، ایسے 5 سال کی ہوگی، بات کو سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس پڑھنے آتی. ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا، او یہ تو آپ نے بہت اچھا کر دیا، لو یو بیٹا. میں نے ایسا کر کے کچھ بولا، یا پھر پتہ نہیں کہیں سے ذکر آ گیا تو آئی لو یو والا ورڈ آ گیا، اور اس نے ایسے منہ پہ ہاتھ رکھا، وہ پہ آپ نے کیا بول دیا، آپ کو پتہ ہے. مطلب اس کی نظر میں یہ ورڈ ایسا بن گیا کہ یہ کوئی غلط الفاظ ہے. یعنی انہوں نے یہ فونز پہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں نا، خراب کر رہی ہیں لوگوں کو یہ چیزیں. پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے، پتہ ہے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تمہیں پتہ ہے اس سے پیار ہو گیا تھا، ہاں، اور وہ والی لڑکی نہیں تھی، اس کی تو اس سے شادی ہو گئی تھی، ہاں وہ اس سے پیار کرتا تھا لیکن شادی اس کی اس سے ہوگی. ایسے نہیں بولتے بچے. آپ دیکھیں تو یہ دماغ خراب کرنے والی بات ہے. اب ڈرامہ فلموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے. اب بڑی لڑکیاں بھی ان میں پھنس رہی ہیں کہ دیکھ رہی ہیں، آپ ڈرامہ میں دیکھتی ہیں وہ لڑکا تو اس پہ جان دینے کو راضی ہے. ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوتا، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جیسا ان سب میں دکھا. یہ تو پہلے سے طے کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے سے اس کو پیسے ملے ہیں. کوئی انسان مر رہا ہے فلم میں، ٹھیک ہے، کوئی انسان، کسی انسان کی موت آ جا رہی ہے ڈراموں میں، تو کیا وہ سچ میں آ جاتی ہے؟ اس کو پیسے ملے ہیں مرنے کے وہاں پر. تو یہ سب چیزیں کرنے کے ان کو پیسے ملے ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں. وہ سچ میں اصلیت میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کمال کی بات ہے، سب کو پتہ ہے یہ چیز، لیکن پھر بھی سب پھنس رہے ہیں ان چیزوں میں، ٹھیک ہے. وہ ان کے دماغ پر برا اثر ڈال دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بار پھر بتا دیں، مجھے آواز آ رہی ہے نا میری کلیئر؟ کیونکہ میں بولے جا رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا آواز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لڑکی واقعہ بتاتی ہے کہ میں آن لائن میری دوستی ہو گئی لڑکے سے، اور وہ دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدلنے لگی. ٹھیک ہے، وہی محبت ہے جو ناجائز ہے، جس کو قلب کا زنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہو گیا، وہ لڑکی دھیرے دھیرے ایک دن کیا ہو گیا کہ لڑکا لڑکی نے ملنے کا پلان بنا، اور وہ لڑکی اس سے ملنے چلی گئی، اور ایسی جگہ پر جہاں لڑکی نے بلائی، اور وہ کہیں اس کو ایسی ویران جگہ پر لے گیا. پھر اس کا جب اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی نے چلانا شروع کر دیا. پھر وہاں لوگ اکٹھا ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر وہ تو جان بچا کے وہاں سے بھاگی، لیکن پھر ہوا یوں کہ پھر اس لڑکے کے پاس اس کی پکچرز تھیں تو وہ اس کو بلیک میل کرنے لگا. خیر جیسے جیسے ہوا، گھر والے گئے اور ان کے گھر والے گئے، انہوں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے لڑکے سے غلطی ہوگی. تو وہ لڑکی کہتی ہے چلو پھر مجھے نا دھیرے دھیرے اس پہ بھروسہ ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ہماری جو ہے رشتہ ہو گیا ہمارا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ کہیں اور بھی بات کرتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر ایسی باتیں پتہ چلنے لگی، تو ہم نے جو ہے رشتہ توڑ دیا. لیکن پھر وہ میرے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو ایسا ایسا وہ لڑکی بتانے لگی، مجھے بڑا ترس آیا، کیونکہ یہ گند ہے. وہ کہہ رہی تھی، وہ رو بھی رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس بات سے نکل آئیں باہر، وہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں. اور اس کا جو رشتہ تھا وہ ایسا نہیں تھا کوئی 2-4 دن کا، بہت سالوں ہو گئے تھے ان کو بات کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو آپ ایسا نہیں کسی کو آپ پہچان لیں گی، کوئی آپ سے 4 باتیں کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے آپ بڑی ہیروئن ہیں، آپ تو کوئی کیوں ہی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ تو بہت ماشاء اللہ سے بڑی معصوم ہیں، بہت اچھے صاف دل کے. دل کا تو ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا، دل میں تو کسی نے کسی کے جھانک کے نہیں دیکھا. وہ کیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے دل کی بڑی اچھی ہیں، اور آپ نے مان بھی لیا. آپ کو خود کو نہیں پتہ ہم نے کس کس کے ساتھ کتنا برا کیا ہوتا ہے، ہمیں آ کے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے آپ دل کی بڑی اچھی ہیں، ہے نا. چلے، تو یہ بھی ایک ہو جاتا. اچھا ایک اور واقعہ مجھے لڑکی نے بتایا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ ایک نا کوئی لڑکی تھی، ان کے جانکاری میں ہوگی، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار کیا ہو گیا، وہ لڑکے سے بات کرتی، اس کی پکچرز اس نے شیئر کی ہوئی تھی، اور وہ جب اس کو سمجھ آیا کہ یہ غلط ہے، اس نے جو ہے اس نے بھی بیچاری نے کوئی دینی بات سنی یا کیسے، بس اس نے ارادہ کیا، اللہ نے توفیق دی کہ مجھے اس گند سے باہر نکلنا ہے. تو اس نے اس کو میسج دیا کہ بھائی میں نے جو ہے بات نہیں کرنی ہے، اور اس میں مجھے اب گناہ میں مزید اور مبتلا نہیں ہونا، تو آپ میرا پیچھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کو بلاک کر دیا ہر جگہ سے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے پاس کال کرتے کہتا ہے تمہاری پکچرز میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات کہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کا غلط استعمال کرتے. اس نے ڈیلیٹ کروانے کی بہت ریکویسٹ کی، اس نے نہیں کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اچھا تمہیں ڈیلیٹ کرنی ہے نا، تو تم میرے پاس آ کے اپنے سامنے میرے فون سے وہ ڈیلیٹ کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے بلایا اس کو، اور وہ ملنے چلی گئی. پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کو اپنی گاڑی میں، ٹھیک ہے، وہ لے جاتا ہے اس کو، لیکن جا کے ویران جگہ پر کہیں گاڑی روک دیتا ہے. پھر اس کا ریپ کرتا ہے اور اس کو مار کے کہیں پھینک دیتا ہے. پھر کارروائی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس طرح سے لڑکی کو جو ہے پہلے ٹارچر کیا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا. تو بھئی یہ جو بلیک میلنگ والا سین ہوتا ہے، دیکھیں اس میں پہلے ہی بندے کا جو بلیک میل حد تک کوئی جاتا نہیں ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ تھوڑا کھسکا ہوا ہے، وہ دماغ سے تھوڑا خراب ہے، کیونکہ ایسا بندہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اگر تو آپ دیکھیں، میری بات دھیان رکھیں، اگر تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا ہے، چاہے آپ نے اس بندے کے ساتھ مل کے نہ کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوا ہے، اور آپ اللہ کی رجوع آئیں اور اللہ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی امانت میں، جو اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے.
اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں جو بندہ آ جاتا ہے. لیکن آپ نے ایک بات یاد ہے کہ آپ نے اسے سب جگہ سے بلاک کر دینا، فکر نہیں کرنی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور سنبھالیں گے، آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے. اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے آپ کی پچس لیک ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت دینے والے ہیں اور ذلت بھی وہی دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو عزت دیں گے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو قبولیت دے دیں. قبولیت سمجھتے ہیں؟ مقبولیت یعنی اپنی بارگاہ میں آپ کو قبول کر لیں. پھر جو اپنی بارگاہ میں اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں ہو جاتی ہے. سمجھے بس یہ ایسی بات. لیکن آپ نے اس بندے کے پاس نہیں جانا، کیونکہ پھر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کا دماغ پہلے سے ہی خراب ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار نا، وہ لوگ بلیک میل نہیں کرتے، آپ کو ہاتھ کاٹ کے دکھائیں گے کہ دیکھیں میں نے نا ہاتھ پہ کٹ لگا لیا، میں تم سے پتہ ہے تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، دیکھیں میں نے نا یہ رسی اور پنکھا پتہ ہے میں اپنی جان دے دوں گا. ایسے ایسے دھمکی آپ کو دے رہے تھے، آپ نے بالکل ان باتوں میں نہیں آنا. بلکہ اسلام میں تو دیکھیں کوئی ہمارے گھر میں وفات ہو جاتی ہے، میں 3 دن سے زیادہ اس کو سوگ منانا بھی ناجائز ہے، ہم نہیں کر سکتے. اسلام میں نوحہ کرنا ہی حرام ہے، نہیں کر سکتے. تو آپ نے آپ کو نقصان پہنچانے کا تو اسلام نے منع کیا، اور وہ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ غلط کر رہا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. چلیے یہ ہو گیا. اچھا ایک اور ریزن ہو سکتا ہے، ایک اور لڑکیاں اس میں پھنس جاتی ہیں. 10واں ریزن ہے یہ، دیکھیں کون سا ایک ریزن ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ بہت سی لڑکیاں جیسے دیندار ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی اکاؤنٹس ہیں ان کے فیس بک وغیرہ پر، کہیں پہ سوشل میڈیا پر، اور وہ لڑکیاں کیا ہیں، وہ دیندار، ان کی پروفائل سے نا وہ دیندار لگ رہی ہیں بہت. ٹھیک ہو گیا، اور وہ ہے بھی سچ میں دیندار سی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہیں نہ کہیں یوں بھی سمجھ لیں کہ وہ دین سکھا رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، جو بھی ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے، یا کسی گروپ سے جڑی اسلامک ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیندار ہیں، اور ان کی پروفائل سے بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ لڑکی بہت دیندار ہے. تو ایسی لڑکیوں کو بھی ٹریپ میں پھنسانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس میسج کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ تو بہت دیندار ہے، اچھا آپ تو ایسے زمانے میں کہاں ملتی ہے ایسی لڑکیاں، دیکھیں اب تو کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سے دین سکھاتی ہیں. یہ جملہ بھی ضرور استعمال کرتے ہیں. اور وہ کہیں گے آپ سے کہ اچھا آپ تو بہت ماشاء اللہ سے، اب میری بہن کو بھی آپ پڑھائیں، پتہ ہے مجھے نا ایسی لڑکی چاہیے، آپ دعا کریں میرے لیے نا، مجھے ایسی اللہ ایسی بیوی دے دے. ایسی ایسی بات ہے وہ آپ سے کریں گے، آپ بھی جواب دیتی چلی جائیں گے، اور دھیرے دھیرے باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ سوچیں گی ہو یہ تو وہی مطلب وہی شخص ہے جس کو میں دعا میں مانگ رہی تھی، یہ تو وہی ہے جس کو میں تہجد میں مانگا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑا نیک شوہر، مجھے تو بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا. اب وہ آپ سے کہے گا کہ میں آپ کے گھر پر رشتہ بھجواؤں گا یہ وغیرہ. پھر جب آپ سیریس ہو جائیں گے، آپ کہیں گے رشتہ بھجوائیں، تو آپ کو کہیں گا ہمارے یہاں ادر کاسٹ میں شادی نہیں ہوتی، لیکن پتہ ہے میں آپ نا مجھ سے شادی نہ کر، پر میں آپ سے محبت کرتا رہوں گا، آپ میرے بے شک آپ کی بھی شادی کہیں ہو جائے اور ہماری بھی کہیں جائے، پر ہم باتیں کرتے رہیں گے، اور ہم میرے دل میں نا پتہ ہے تم ہی رہو گی. ایسی بات. تو آپ نے نہیں پھنسنا اس جال میں. ٹھیک ہے، ریکویسٹ کہیں سے آ رہی ہے آپ کو، اور آپ نے فوراً اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے، کینسل کر دینا ہے، اگنور کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ نے نہیں پھنسنا اس جال میں. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ٹھیک ہوتی ہیں، پھر وہ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو گفٹ کچھ اچھا، کبھی ایسا سب میں نا لڑکے خراب نہیں ہوتے. پتہ ہے آپ یہ بات کو تسلیم کر لیں، لڑکیاں بھی بہت جگہ پر بہت ہی بے شرم ہو رکھی ہیں. ان کو پتہ ہے کچھ لڑکیاں نا اس لالچ میں کہ ہمیں گفٹس ملیں گے، ہماری کچھ جو ہے ایک ویلیو بنے گی کہ ہم پر کتنے لڑکے. اچھا آپ نے جملہ کہتے ہیں نہیں سنا، بہت سی لڑکیاں کہتے ہیں ہم پر کتنے عاشق ہیں، ہمارے اتنے لوگ ہم پہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فلاں اتنے لوگ نمبر دے کے چلے گئے ہیں. یہ باتیں بولتی ہیں نا لڑکیاں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی کوئین ہے، ٹھیک ہے، ہیروئن ہے ہم کوئی بہت بڑی. یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زبان میں کہتا ہے نا کہ بہت بڑی کوئی توپ ہوں میں. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی پر لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، گفٹس کے چکر میں خود ہی لڑکوں کو پھنسا رہی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں. خود ایک بار ایک واقعہ ہے نا، ایک لڑکی ہے مجھے پتا، وہ ایک کوئی لڑکی تھی، اور اس کا نا اس کو پتہ چلا اس کا کوئی کزن تھا، اور وہ نا باہر سے پڑھ کے آیا، اور وہ بہت مطلب وہ امیر بھی ہو گیا بہت زیادہ، مطلب اس کی پرسنالٹی بھی اچھی تھی. وہ ایک دم سے نا کوئی یوں سمجھ لے کہ کوئی ہیرو ہی ٹائپ. تو وہ لڑکی سمجھی کہ اس کو بس میں کسی طرح اپنے جال میں پھنسا لوں، تو اس نے نا اس کو پھر دھیرے دھیرے اس کو اپنے ٹریپ میں پھنسانے کی کوشش کی. اس کے سامنے پوری تیار ہو کے جانے لگی، اس کو ٹچ کرنے لگی. اچھا یہ بھی بات دھیان رکھے، کبھی بھی آپ کا کوئی کزن ہو، کتنا بھی اچھا رشتہ ہو آپ سے، لیکن جو آپ کا نامحرم ہے اس کو اپنے ٹچ نہیں کر کے بات کرنی. چاہے پھر محرم بھی، اگر آپ کے سگے بھائی باپ کے علاوہ کوئی اور بھی رشتہ ہے نا، مثلا آپ نے ان کو ٹچ کر کے بات نہیں کی. ٹچ کیسے سمجھ لیں، مثلا آپ کا کوئی بھائی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے بہت کلوز ہیں، اور بھائی ایسا ہے کہ وہ خالہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بہت کلوز ہے، چاچا کا بیٹا سمجھ لیں، کیونکہ چاچا اور چاچا کے بیٹے ایک ساتھ آپ بڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ.
تو کوئی بات کر رہی ہے مثلاً، ٹھیک ہے، وہ سائڈ میں بیٹھے، وہ کہیں جا رہا ہے اور آپ نے اس کو پکڑ کے ایک دم روک لیا، ایسے ٹچ نہیں کرنا بالکل بھی، زبان سے بات کرنی، ٹچ کسی صورت میں ٹچ نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. یہ چیز بڑی غلط ہوتی ہے، اس چیز سے نا غلط فیلنگس بھی آ جاتی ہے. خوشبو تو لگا کے کسی نامحرم کے سامنے بالکل نہیں جانا، ٹھیک ہے. یہ بھی چیزیں غلط فیلنگس جو لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتی ہے. تو کچھ لڑکیاں اس طریقے سے اپنی طرف مائل کرنے لگی وہ لڑکی اس کو، تو پھر بعد میں اس لڑکی کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس طرح کی لڑکی ہیں. تو پھر بتایا مجھے اس کی عزت کیا ہی رہ گئی ہوگی اپنے بھائی کی نظر میں، ٹھیک ہے نا، گھر والوں کی نظر میں کیا عزت رہ گئی ہوگی. تو اس طریقے سے نہ کیا کریں. بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ان کو سمجھائیں اگر آپ سمجھا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ پھر ان چیزوں سے کنارہ کریں، ٹھیک ہے. برا اثر پڑتا. سب سے پہلے میں نے اسی لیے اس چیز کا ذکر کیا کہ بری صحبت، ٹھیک ہے، اس چیز میں آپ کو پھنسا دیتی ہے، تو آپ نے بچنا ہے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں صحبت سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے پھول، گلاب کی مثال دیتے ہیں، گلاب بھی تو دیکھیں کانٹوں کے بیچ رہتا ہے، کانٹے کا بھی پھول کی طرح خوشبو ہے. وہی وہ فطرت ہے، اس خوشبو پھول سے ہی آئیں گی، کانٹوں سے نہیں آئے گی. چاہے آپ کانٹے توڑ کے نا پھولوں کے باغیچے میں پھینک دیں، نہیں آئے گی ان سے خوشبو. ہاں عطر لگائیں اس کے اوپر، چھڑکیں آپ پرفیوم، پھر مجھے بتائیں کانٹوں سے خوشبو آتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چیز کہاں کی مثال آپ کدھر کو جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں پھر جن کو جو صحبت میں بیٹھنے سے بگڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم جیسے گنہگار تو بگڑنے کے چانسز ہیں نا ہمارے. اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں گے تو ہم پر اثر آ جائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان شاید اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اتنا اس لیول پر ہم نہیں پہنچے ابھی تک. اچھا کچھ لڑکیاں نا بہت انوسینٹ بھی ہوتی ہیں، بڑی معصوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑی معصوم ہوتی ہیں. تو ان کو تو ویسے ہی پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے. تو اگر تو آپ کے گھر میں آپ کی بہن کو یہ تو اس کو بڑا خیال رکھے، اس کو سمجھا کے رکھے کہ بھائی تھوڑی معصومیت اپنی کم کر دے، کیونکہ ایسی لڑکیوں کو پھنسانے، کیونکہ لڑکیاں نا بہت سی ایسی ہوتی ہیں اپنی تعریف کی بڑی بھوکی ہوتی ہیں. ان کی کوئی ذرا سی تعریف ہے نا بڑی خوش ہو جاتی ہے، واہ ہماری تو بڑی کوئی تعریف ہو رہی ہے. تو تعریف کر کے جس کو پتہ لگ گیا نا، لڑکوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو اپنی تعریف پہ خوش ہوتی ہے، تو بس وہ تعریف ہی تعریف کرتے جائیں گے. اور آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اچھا آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھی ہیں، آپ تو ماشاء اللہ سے بڑی کوئی ہیروئن لگتی ہیں. ایسے ایسے کر کے پھر وہ ان کو آرام سے پھنسا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ سارے ریزن تھے، ان وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھنستے ہیں لوگ ان چکروں میں. ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے ریزنز تھے، ان وجہ سے لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ نے کبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کسی وجہ سے اس چیز میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کی طرف جا رہی ہیں، اس گند میں پھنس رہی ہیں، تو آپ نے فوراً سے پیچھے اڑ جانا ہے، پیچھے سے واپس گھوم جانا ہے. ڈرامے ناولس وغیرہ سے آپ دور رہیں. ناول لڑکیاں پوچھتی ہیں نا ناول پڑھنا جائز ہے یا ناجائز. دیکھیں جائز تو ہے وہ ناول، لیکن اس سے دماغ خراب ہوتا ہے، ان چیزوں سے دماغ خراب ہوتا ہے. آپ عشق معاشقی والی باتیں پڑھیں گی تو آپ کے اندر وہ خود فیلنگس آئیں گی. آپ خود یہ چیز کسی کو دیکھیں گے، آپ کے سامنے بیٹھ کے دو کپلز جو ہیں پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی آ جائے گا کاش میرا بھی ایسا کپل ہو، مجھ سے بھی ایسی باتیں کریں. یہ چیز انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ جس کے اندر پھر کی فیلنگس نہ ہو پھر وہ انسان ہی کہاں سے ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ لوگ بہت ضدی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بہت ضدی ہوتی ہیں. اچھا کچھ لڑکیاں نا ایسی ہوتی ہیں جن کو نا بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی غلط نہ کہہ دے، ان کو کوئی غلط کہہ دے نا بس ان کا دماغ، ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو ہر جگہ پہ نا صحیح بتاتے ہیں، نہیں تم نا صحیح تھی، پتہ ہے تمہارے ساتھ نا اسی نے غلط کیا. پھر وہ اس طرح سے بھی ٹریپ میں پھنس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ناولس اسلامک ہوتے ہیں، ہاں کچھ ناول اسلامک ہوتے ہیں، ان کو پڑھ لیا کریں اگر آپ کی ان سے اصلاح ہو رہی ہے تو. جیسے کہ ایک ناول ہے بڑی فیمس ہے، رب سے جڑنے کا سفر. تو یہ ناول ایک، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سنیں گی پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے تھوڑی یہ اصلاح لگ رہی ہے کہ ہاں اس سے اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ کی محبت سے بھری ہوئی ہے ایک لڑکی کا واقعہ جو اللہ کی محبت میں بہت آگے پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ٹھیک ہے، لیکن جو دماغ خراب کرنے والی ہے نا وہ نہیں پڑھنی آپ نے. چلیے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ اس کے رزلٹ یعنی اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، پھر اس سے آپ کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. اچھا ایک ریزن اور ہے پتہ ہے، وہ مجھے ابھی میرے ذہن میں آیا. ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ تو شادی کے بعد بھی ان چیزوں میں گھس جاتے ہیں، اس گند میں چلے جاتے ہیں. یعنی اچھی خاصی ان کی شادی ہو رہی ہے، میرڈ لائف اچھی گزر رہی ہے، لیکن پھنس جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ میں نے سب سے پہلا ایک ریزن یہ نا کہ بچپن سے جو منگنیاں کی ہوئی ہوتے ہیں، سگائیاں کی ہوئی ہوتے رشتے، پھر وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے بعد میں، مطلب کسی اور سے جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ خراب کر رہا ہے کہ پرانی محبتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان مطلب یوں کہہ لیں آپ کہ وہ گڈ لکنگ نہیں ہوتے،
مطلب جیسا شوہر بیوی چاہ رہا ہوتا ہے ویسے اس کو بیوی نہیں ملی، تو ان کے آپس کے کچھ پرسنل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہو گیا کہ وہی والی بات، جیسے ایک مرد کو شادی سے پہلے کوئی لڑکی پسند آ سکتی، شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے، کوئی اس میں کوئی یہ نہیں ہو گیا کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہے آپ کوئی پسند نہیں آئے، نہیں، لڑکی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ تب ہے جب اپنے اوپر جو ہے، میں کیا جملہ استعمال کروں، اللہ کا خوف جس کے اندر نہیں ہوگا تو پھر وہ اس گند کی طرف چلا جائے گا۔ اب دیکھیں مرد کے لیے تو آپشن ہے، اگر اس کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو وہ دوبارہ بھی شادی کر سکتا ہے، ظاہر ہے اس کو اجازت ہے 4 کی، لیکن لڑکی ایسا نہیں کر سکتی نا۔ تو کیا ہو رہا تھا، ایک تو یہ کہ لانگ ڈسٹینس، جیسے مان لیں کوئی میرڈ کپل ہے، ٹھیک ہے، ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ہو گیا یوں کہ مرد جو ہے 1 سال کے لیے کہیں وہ الگ الگ ہو گئے، مطلب کوئی باہر ملک چلا گیا روزگار کے لیے، کسی بھی طرح سے لانگ ڈسٹینس ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک نا کوئی لڑکی، ایسے کپل تھے، تو لڑکے کا جو دوست ہے نا، یعنی اس کے شوہر کا دوست، وہ گھر میں آتا تھا، بہت اچھا تھا، اور بیوی اس کے ساتھ بڑی ہنس کے باتیں کرتی تھی، ایسے یوں سمجھ لیں کہ شوہر کا دوست ہے، ٹھیک ہے، دیور ہی ہو گیا، جیٹ ہو گیا، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہنس کے باتیں کر، ان دونوں کی وہ ہنسی مذاق اس قدر آگے چلی گئی کہ ان دونوں کا رشتہ ہی خراب ہو گیا، یعنی ان دونوں کے درمیان فیلنگس الگ آ کے، مطلب ان آپس میں ان دونوں کا جو ہے رشتہ چل گیا، ٹھیک ہے، ریلیشن بن گیا ان کے بیچ۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لگا کہ وہ نا بڑا چڑھنے لگا پھر اپنے دوست سے کہ بھئی یہ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ درمیان سے ہٹ جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ اب وہ اپنے شوہر سے چڑھنے لگی، ٹھیک ہے، وہ اس کو چھپ کے اس سے ملنے جانے لگی، اس شوہر کو کوئی خبر ہی نہیں۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے گیا کہیں، اور اس کو جان سے اس نے مار دیا۔ پھر جب اس کو جان سے مار دیا نا، پھر پولیس کارروائی ہوئی، اور وہ ساتھ ہی گھوم رہے، اچھا کسی کا شک بھی نہیں گیا کیونکہ دونوں اچھے دوست ہیں بہت، لیکن جب پولیس کارروائی ہوتی ہے تو پولیس تھوڑی کسی کو چھوڑے گی، وہ تھوڑی دیکھیں گی، وہ تو بیوی تک پہ شک کر سکتے ہیں، سب پہ شک کریں گی، حالانکہ آپ کے پیرنٹس بھی شک کر لیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب کارروائی تو پتہ لگا کہ اس بندے نے اس کو مارا تھا اور مار کے پھینک دیا، پھر اس نے بعد میں ریزن بتایا کہ یہ مجھے پسند تھی اس طرح سے، اور پھر میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں اب یہ رشتے یہاں تک چلے جاتے ہیں، تو اس لیے تو کہتے ہیں نامحرم سے آپ ہنس کی بھی باتیں نہ کریں، کہاں آپ کا اچھا خاصا رشتہ تھا اور کہاں خراب ہو گیا، بہت ساری یہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر ایک بہت زیادہ گھمنڈ والے لوگ بھی اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، کوئی یہ بات ہوتی ہے جن کے دماغ میں بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، مجھ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسے ریزن بھی لے جاتے ہیں۔ کچھ یہ وجہ تھی، یہ کچھ بیماری، یہ ٹھیک ہے، یہ ڈائگنوز ہونی چاہیے تھی کہ یہ کچھ بیماری جن کی وجہ سے، یہ کچھ سمپٹمس ہیں، ٹھیک ہے، یہ وائرس ایک طرح کے جن کی وجہ سے پھر آپ اس بیماری میں کھنچے چلے جاتے ہیں، اس چیز میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے کلیئر کر دیا محبت کیا ہے، اور ٹھیک ہے، اور کیا وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم اس گند میں پھنس جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو یہ آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی، اور کل کی کلاس انشاءاللہ کل میں ہم پڑھیں گے کہ اس کی اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا اس کے رزلٹ نکل کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔